پیغمبر اسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کی خبر جب ابو جہل کی کنیز نے، میں اس روایت کو مانتا نہیں لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے، اسی لیے دلیل کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور چونکہ ایک تاریخی دلیل مجھے دینا ہے اس لیے پوری توجہ ایک نئے رخ سے کہ سرکار یہ آمنہ کا چاند جب آغوش آمنہ میں دعائے ابراہیمی کی تاثیر بن کر جناب آمنہ کی گود میں چمکا تو ابو جہل کی کنیز نے جا کر، بڑی توجہ دوستو، ابو جہل کی کنیز نے جا کر خوشخبری سنائی۔ بعض مورخوں نے لکھا کہ ابو جہل کی کنیز نے خوشخبری سنائی، بعض مورخین نے، تاریخ ابو الفدا والوں نے، ان لوگوں نے لکھا کہ ابو لہب نے یہ خوشخبری سنی اور اس کی کنیز نے سنائی۔ بہرحال ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو، جو بھی دشمن رسول ہے، وہ چاہے ابو جہل ہو چاہے ابو لہب ہو، ہمارے یہاں احترام کے قابل نہیں ہے۔ تو جب رسول کا حقیقی چچا ابو لہب دشمنی رسالت کی بنیاد پر ہمارے مذہب میں احترام کے قابل نہیں ہے بلکہ کافر ہے، تو لیے دیے رشتہ دار اگر گستاخ رسول ہو تو ان کے احترام کا قانون ہم سے نہیں منوا سکو گے۔ مولا صاحب، علیم مولا، علیم مولا، علیم 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 مولا، علیم مولا، نعرہ حیدری۔ آپ ذرا سا یہ سارا مجمع اجان محترم، ابو جہل کی کنیز نے یا ابو لہب کی کنیز نے، دونوں حوالے میں دے رہا ہوں، آ کر خوشخبری سنائی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آغوش آمنہ میں یتیم عبداللہ آیا ہے، تو مورخین نے متفقہ طور پر یہ جملہ لکھا کہ ابو جہل نے اور ابو لہب نے جیسے ہی محمد مصطفیٰ کی آمد کی خوشخبری سنی تو جو کنیز ولادت پیغمبر کی خوشخبری لے کر ابو جہل یا ابو لہب کے پاس گئی تھی، ابو جہل نے اس خوشی میں کہ تو نے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری مجھے سنائی ہے، جا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی ولادت کے صدقے میں آزاد کیا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جانا محترم، میں تو بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں، یہ تاریخ کے جملے ہیں، ہم اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن دلیل ایک دے رہے ہیں۔ کیا خیال ہے جشن عید میلاد النبی کے مخالفوں کا؟ ارے ابو جہل جیسا کافر اور ابو لہب جیسا بد نصیب بھی ولادت پیغمبر پر خوش ہو کر، توجہ کرو توجہ، بلا آسمانوں پر جا کر آپ عظمت رسالت کو سجدے کریں گے اگر آپ نے توجہ فرما لی۔ ابو جہل جیسا کافر اور ابو لہب جیسا مشرک بھی ولادت پیغمبر کی خبر سن کر اپنی کنیز کو آزاد کر کے جشن مسرت کا اظہار کرتا ہے، تو یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے کیا فکری اعتبار سے ابو جہل سے بھی گئے گزرے ہیں؟ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں تھا، ایسے نہیں، نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! 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 محمد رنتر صلی اللہ علیہ وسلم! بڑے نعرے آئیں گے لیکن ذرا سا اس تمہید پر دوستو، لیکن اب یہاں سے عرفان حیدرآبادی اپنے تمام شیعہ سنی بھائیوں کو متوجہ کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہے کہ بالفرض محال اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس روایت کو صحیح مان بھی لوں کہ ابو لہب کی کنیز نے، بڑی توجہ، خوشخبری پیغمبر اسلام کی ولادت کی جب ابو لہب کو آ کر دی تو اس نے اس خوشی میں اپنی کنیز کو توجہ آزاد کر دیا۔ تو دوستو سیاستہ کی معتبر کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے کہ ابو لہب سارا کا سارا چونکہ تبت یدا ابی لہب کی زد میں ہے، عذاب کی زد میں ہے، عذاب کی زد میں ہے، دشمن رسول ہے، عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا۔
ہائے 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 توجہ نہیں کر رہے. دشمن رسول ہے, گستاخ رسول ہے, گستاخ رسول ہے, عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی سیاستہ کی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ کسی عرب شیخ نے خواب دیکھا, اسے خواب میں ابو لہب نظر آیا. کمال ہے, کمال ہے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بھائی. بہت توجہ, سارے دوستوں کی توجہ. اسے خواب میں ابو لہب نظر آیا. اس نے پوچھا ابو لہب کیا حال ہے آج کل تیرا؟ کہا پورے, بہت توجہ, پورے ہفتے سارا کا سارا سر سے پاؤں تک جہنم میں غرق رہتا ہوں, عذاب میں مبتلا ہوں, لیکن پیر کے دن مجھے عذاب جہنم اور آتش جہنم سے ایک دن کے لیے نجات مل جاتی ہے. سیاستہ کی کتابوں میں ہے. اس نے کہا پیر کے دن کیا خاص بات ہے؟ کہا خاص بات تو کچھ نہیں ہے. وہ پیر کا دن تھا جب عبداللہ کا بیٹا محمد آمنہ کی آغوش میں آیا تھا. میری کنیز نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی تھی تو میں نے خوش ہو کر اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا. ایک لمحے کے لیے محمد کے آنے پر جو میں خوش ہوا تھا اس کا صلہ مجھے یہ مل رہا ہے کہ سارے ہفتے میں جہنم کی آگ میں رہتا ہوں, مگر پیر کے دن جس دن میں آمد مصطفیٰ پر خوش ہوا تھا اس دن مجھے عذاب جہنم سے, آتش دوزخ سے نجات مل جاتی ہے. سارے فیصل آباد کو گواہ بنا کر انجمن فدائیہ نے اہل بیت نبوت کے اس تاریخی جلسے میں عرفان حیدرآبادی یہ جملہ چیلنج کر کے آئندہ برس تک مہلت دے کر جانا ہے. پھر رکے رہنا کہ ابو لہب جیسا دشمن, کافر, مشرک, گستاخ رسول اگر پیدائش رسول کی خبر سن کر آنے والی کنیز کو ایک دن کے لیے آزاد کر دے تو پروردگار نے بقول تمہارے ایک دن کے لیے اس پر سے